ہے انگریز آسمانی کتابوں پر یقین نہیں رکھتے، اور اگر رکھتے بھی ہیں تو ان کی تعلیمات کو نہیں مانتے۔ مسلمان انبیاء پر یقین رکھتے ہیں، ہندو انبیاء پر یقین بولو بھائی نہیں رکھتے۔ مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہماری ذمہ داری اور آخرت میں ہمیں حساب و کتاب دینا ہے۔ انگریز اور اہل یورپ کا یہ عقیدہ بولو بھائی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اگر مسلمان ہی برائیوں میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر اس دنیا میں ہدایت سکھائے گا کون؟ اس لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو برائیوں میں اندھا نہیں چھوڑتے، تنبیہات کے لیے عذاب ان پر نازل کرتے ہیں تاکہ یہ سدھر جائیں۔ امریکہ میں جتنی خدا کی بغاوت اور نافرمانی ہوتی ہے ہمارے ملک میں نہیں ہوتی، مگر وہاں اس طرح عذاب نہیں آتے جس طرح ہمارے یہاں آئیں گے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولو بھائی نہیں مانتے۔ ماننے والے اور نہ ماننے والوں کے ساتھ اللہ کا سلوک برابر نہیں ہوتا۔ دیکھو بیٹا اگر نافرمانی کرے، آپ نے خدا نخواستہ اپنے بیٹے کو دیکھا کہیں چوری کر رہا ہے، تو آپ اسے چھوڑ دو گے اس حال میں؟ پہلے آرام سے سمجھاؤ گے، باز نہیں آئے تو 2-4 کھینچ کے تھپڑ لگاؤ گے اس کو۔ لیکن آپ نے دیکھا محلے میں کسی کا بچہ چوری کر رہا ہے، کوئی آپ کو آ کے بتایا جی عبدالستار صاحب ہیں، چودھری فرزند علی صاحب ہیں، ان کا بچہ چوری کر رہا ہے، آپ کہیں بھاڑ میں جائے کرنے تو مجھے کیا خیال ہے بھائی؟ آپ بولیں گے میرا اس سے واسطہ نہیں ہے۔ اپنے بچے پہ آپ کھینچ کے لگاؤ گے 2-3، دوسرے کا بچہ وہی کام کرے گا، آپ کہو گے وہ جانے اور اس کا باپ جانے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ اب عجیب بات ہے، اپنا بچہ چوری کرے تو 2 تھپڑ آپ کے بچے کو اعتراض ہو، ابا مجھے کیوں مار رہے ہو، میں تو آپ کا بیٹا ہوں۔ اس کو کچھ نہیں کہتے، حالانکہ اس کا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میں تو آپ کا ہوں اور مجھے مارتے ہو۔ تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ بھائی اس لیے مارتا ہوں کہ تو میرا ہے، اگر تو میرا نہ ہوتا تو میں تجھے بھی کچھ نہ کہتا۔ میرے بھائی دنیا میں واحد قوم اللہ کی ہے، وہ کون سی قوم ہے؟ بولو بھائی مسلمان۔ ہندو اللہ کے نہیں ہیں، وہ بتوں اور پتھروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں۔ جو اللہ کو مانتے نہ ہوں وہ اللہ کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ انگریز صرف ہفتے میں 1 دفعہ چرچ جاتا ہے اور وہاں بھی اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا، عیسیٰ ابن مریم کی تصویر کے سامنے سر جھکا کے آ جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے سر جھکانے والی قوم صرف اور صرف مسلمان ہے، مسلمان کے علاوہ دنیا میں کوئی قوم اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتی۔ جاپان میں آگ کی عبادت ہوتی ہے، آگ کے سامنے جھکتے ہیں، کوئی پتھر کے سامنے جھکتا ہے، کوئی درخت کے سامنے جھکتا ہے، کوئی سورج کی پرستش کرتا ہے، اور کوئی ایسا ہے کہ کسی کی بھی پرستش نہیں کرتا، کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ یہ دنیا میں مسلمان واحد قوم ہے جو صرف اور صرف اللہ کے سامنے سر جھکاتی ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکانے کی قائل نہیں ہے۔ اور 1 دفعہ نہیں، بار بار سر جھکاتے ہیں۔ اتنا سجدے تو مشرک اپنے جعلی معبودوں کو نہیں کرتا جتنا ہم اللہ کو سجدے کرتے ہیں۔ اگر ایک عام نمازی کے روزانہ سجدوں کو شمار کیا جائے روزانہ تو کتنے سارے بن جاتے ہیں؟ 2 سنت فجر کی، پھر 2 فرض کی، 1 رکعت میں 2 سجدے، 2 رکعتوں میں کتنے ہو گئے بھائی؟ 4، اور 2 سنت اور 2 فرض ملا کے کتنے ہو گئے؟ 8۔ فجر میں کتنے سجدے کرتے ہیں ایک عام نمازی؟ 8 سجدے، اور سجدہ بھی ایسے وقت پہ نہیں، ایسے وقت میں جب اپنی نیند کو قربان کریں۔ بتاؤ دنیا میں مشرک اپنے جعلی معبودوں کی بھی اس طرح عبادت نہیں کرتا اور اتنی قربانی نہیں دیتا جتنا مسلمان اللہ کی عبادت کے لیے قربانی دیتا ہے۔ انگریز جاتے ہیں چرچ دوپہر 12 بجے، جب اچھی طرح نیند ان کی پوری ہو چکی ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہندو مندر جاتا ہے 3-4 بجے شام کے ٹائم پہ، وہ بھی ہفتے میں 1 آدھ دفعہ۔ 3-4 بجے کوئی سونے کا ٹائم نہیں ہے، اٹھا ہوا ہوتا ہے پہلے سے، اور جانے سے پہلے استنجا بھی نہیں کرتا، وضو تو کیا کرے گا؟ انگریز جب چرچ جاتا ہے تو وضو نہیں کرتا، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ترقی بھی کرنی ہے اس نے۔ مسلمان مسجد آتا ہے
اپنی نیند قربان کر کے. اللہ کی بھی قدرت اور اللہ کی بھی حکمت دیکھیں. عبادت کا وقت اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ یہ عبادت کا وقت خود بتا رہا ہے کہ جس کی یہ عبادت کی جا رہی ہے وہ باطل معبود نہیں ہے بلکہ برحق معبود ہے. باطل کے لیے اتنی قربانی دی نہیں جا سکتی. ایک آدمی نے ایک دفعہ نبوت کا دعویٰ کیا، صدیوں پرانی بات ہے، 800-900 سال پرانی بات ہے. تو 2-4 چمچے ہر ایک کو مل جاتے ہیں، 2-4 اس کے ساتھ بھی شامل ہو گئے. انہوں نے کہا چلو ایسی جگہ چل کے اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں جہاں مسلمان نہ ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کوئی مسلمان لائن پہ لگا دیں ہمیں. تو ایک نے کہا میں نبی، اور دوسرے نے کہا تو میرا صحابی. اب جب گئے ہیں تو ایک جگہ سے گزرنا ہوا، انہوں نے دیکھا کہ شدید سردی ہے، ہر جگہ برف پڑی ہوئی ہے، اور فجر کی اذان کے لیے اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتے تھے. فجر کی اذان کے لیے مؤذن مسجد کے ممبر پہ چڑھا ہے. اتنی شدید ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں رات کے وقت وہ اذان دے رہا ہے، اور گواہی جب یہ الفاظ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس جھوٹے نبوت کے دعوے دار نے کہا کہ بھائی میری نبوت کی گواہی کوئی اس طرح سے نہیں دے سکتا، یہ سچے نبی کی گواہی دی جا سکتی ہے اس طرح. اتنی شدید سردی میں مؤذن رات کو اٹھ کے، لوگ کمبلوں میں لحافوں میں گرم ہو رہے ہیں، اور یہ قربانی دے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کرنے کے لیے روزانہ بلا ناغہ اتنی بلندی پہ سردی میں کھڑے ہو کر گواہی دیتا ہے بغیر کسی معاوضے کے. تو یہ باطل اور جھوٹے نبی کو یہ پروٹوکول نہیں دیا جا سکتا. اس نے کہا میرے بھائی ہماری نبوت نہیں چلے گی، خام ہمیں پٹیں گے، مارے جائیں گے، اس سے دستبردار ہو جاؤ، کوئی ہمارے لیے کوئی ایسی قربانی نہیں دے گا. میرے بھائی ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس خدا کی عبادت کے لیے قربانی دینے والے بہت موجود ہیں. ہم ایسے نماز نہیں پڑھ لیتے. فجر میں سب سے پہلے اپنی نیند قربان کی جاتی ہے، اور وہ نیند کا ایسا بہترین وقت ہے کہ اس سے زیادہ میٹھی نیند کا وقت کوئی دوسرا نہیں ہوتا. لیکن نمازی اس وقت قربانی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ دیتے ہیں. آج بھی کبھی آ کے دیکھیں، جو سونے والے حضرات ہیں آ کے دیکھیں، آپ کو مسجد میں 2 صفیں ملیں گی. آپ کو پتا چلے گا کہ آج بھی لوگ ہیں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے موجود ہیں. نیند بھی قربان. اس کے بعد انسان طہارت حاصل کرتا ہے، ایسے ہی اس کے لیے مسجد میں نہیں آ جاتا. طہارت، اگر غسل فرض ہے تو غسل کرتا ہے، ورنہ دانت صاف کر کے وضو کرتا ہے، صاف ستھرا ہو کے اللہ کے سامنے آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو ایک وقت میں کتنے سجدے ہم اللہ کے صاف کرتے ہیں بتاؤ میرے بھائی؟ 8 سجدے صرف فجر کے وقت میں. اور ظہر میں 4 سنت میں کتنے سجدے ہو گئے؟ 16. ایک رکعت میں 2 سجدے، 4 رکعت میں 8 سجدے، اور ظہر کے 4 فرض ملا لیں، 8 اور 8 16، اور 2 سنت ملا لیں 20 سجدے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنا کوئی جھکتا ہے بھائی کسی کے سامنے؟ یہی آپ قیاس کر لیں عشاء تک درجنوں سجدے ایک عام نمازی اللہ کے سامنے کرتا ہے. یہ میرے بھائی یہ صرف اور صرف مسلمان قوم کرتی ہے. ہندو مندر میں بدھ کے سامنے بھی اتنا نہیں جھکتے ہیں.